بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے قریب رہتی تھی اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ ان کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار قوم تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جس کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگی۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا، اور پھر یہاں سے ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی دن ہوتا تھا جس میں مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی تھیں اور عام دنوں میں بہت کم آتی تھیں، یعنی نہ آنے کے برابر آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالی نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو اس نالیوں سے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کے منہ بند کر دیے جائیں، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ولگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن مچھلی کا شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی، اور اس قوم کے مطابق یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ جلابازہ اچھی لگی اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس قوم کے بدبختوں کو شیطان کا یہ ولاسہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار ہفتے والے دن قرار پایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس حالے سے منع کر رہے تھے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا۔ دوسروں کو منع بھی کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے نافرمان تھے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلافت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے اور انہیں بیچتے بھی تھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور سرعام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس کام کو برا مانتے تھے انہوں نے اپنے اور نافرمان لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور ایک طرف وہ لوگ جو شکار سے محفوظ رہے۔
تو پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے نافرمانی کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن قطع کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی شکل میں منسوخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے مجرموں کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بندر تھے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ ان کے پاس آ کر ان کے قبروں کو سونگتے تھے اور ارد دار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ان بندروں کی تعداد 12,000 تھی اور ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ کئی روایات کے مطابق یہ 3 دن زندہ رہے، 3 دن کے بعد ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ 3 دن میں انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، جس کی وجہ سے یہ 3 دن بعد ہلاک کر دیے گئے۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اس کام سے ہم لوگ بھی پرہیز کریں۔ جزاک اللہ خیر۔